بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قوس کا آج سبق نمبر 8 ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں یعنی سبق نمبر 7 میں ہم نے قربانی کے جانور اور ان کے عمر کے متعلق پڑھا تھا، یعنی قربانی کے کن قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانوروں میں سے جانور میں عیب کے متعلق پڑھیں گے کہ کن عیب کی وجہ سے قربانی کے جانور کی قربانی درست نہیں ہے اور کون سے ایسے معمولی عیوب ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے بھی قربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لے۔ تب ان عیوب کے متعلق ہم 3 اصول کو سمجھے کہ پہلا اصول ہے کہ عیب قلیل یعنی تھوڑا سا عیب ہو، مثلا تہائی اور اس سے کم عیب ہے تو معاف ہے۔ اگر عیب کثیر یعنی تہائی سے زائد عیب ہے تو قربانی سے یہ عیب رکاوٹ بنے گا۔ یعنی عیب اگر تھوڑا سا ہے، تہائی یا اس سے کم ہے، یعنی اگر جانور کے جس حصے پر عیب لگا ہے، مثلا کان تو کان کے 3 حصے کریں گے اور تیسرے حصے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو یہ معاف ہے۔ اگر تیسرے حصے زیادہ ہے تو قربانی سے یہ عیب رکاوٹ بنے گا، یعنی یہ عیب قربانی کو درست نہیں قرار دے گا۔ نمبر 2، جانور کے اندر ہر وہ عیب جو اس کے حسن کو ختم کر دے یا اس کی منفعت کو ختم کر دے تو وہ عیب قربانی سے مانع ہوں گا۔ اور نمبر 3، جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی درست ہونے سے مانع نہیں ہے۔ اب ان اصول کے بعد ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے سینگ کا، کہ جس جانور کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہو، اندر کی سینگ بھی ختم ہو گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی جانور کی سینگ اس طرح اکھڑ جائے کہ اندر بھی جڑ کے اندر بھی سینگ باقی نہ ہو، ختم ہو جائے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو لیکن عمر پوری ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ قربانی تو ہو جائیں گی لیکن بہتر اور افضل نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 3، سینگ کے بارے میں کہ جس کے 1 یا 2 سینگ کچھ ٹوٹ چکے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچا ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر یہ بھی خلاف اولا اور بہتر نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جس جانور کے 1 یا 2 سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمیں سینگ کے متعلق 4 مسئلوں کو پڑھا ہے۔ اب دماغ کے متعلق 2 باتوں کو پڑھتے ہیں کہ جس جانور کو مرض جنون یعنی پاگل پن اس حد تک لاحق ہو گیا کہ چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ پاگل جانور، وہ مجنون جانور جو موٹا تازہ ہو، جس کا جنون، جس کا پاگل پن اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ یعنی جانور کے اندر پاگل پن آئے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے مگر بہتر نہیں، اور اگر چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور کان کے بارے میں یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ کان کا نہ ہونا جانور کے حسن و خوبصورتی کے اندر معنی ہے۔
نمبر 2، جس جانور کے کسی کان کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی بھی درست نہیں، یعنی جانور کے کان کے 3 حصے کرے، 3 حصوں میں سے جو تیسرا حصہ بنے گا تو اس تیسرے حصے کے بقدر یا اس سے زیادہ کٹ گیا تو اس کو کہتے ہیں تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، جس جانور کے دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہے لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ پھر سمجھے، جس جانور کے دونوں کان ہے اور صحیح سالم ہے لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے یا لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں۔ تو قربانی کے جانور کے کان کے متعلق ہم نے 4 باتوں کو پڑھا کہ ایک پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، یا کان تو ہو لیکن چھوٹے چھوٹے ہو تو قربانی درست ہے، یا کان کے تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا یا تہائی حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اسی طرح کسی جانور کا کان لمبائی میں چیر گیا ہو یا اس میں سوراخ پڑ گیا ہو اور چیرا ہوا اور سراغ تہائی کان سے کم ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو جانور نمبر 1، جو جانور اندھا یا بالکل کانا ہو کہ اس کا کاناپن واضح نظر آتا ہو یا اس کے آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، بینی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ یعنی جو جانور بالکل اندھا ہو گیا یا کاناپن واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے سامنے چارہ کر رہے ہیں تو وہ چارہ نہیں کھا رہا ہے، یا اس کے آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ چلی گئی، اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ایک جانور جس کی آنکھ سے سالم ہو اور اس کے دور چارہ رکھا جائے اور چارے کو دیکھ لے اور چارے کی طرف للچائے تو اس مقدار کو، جانور اور چارے کی مقدار اور فاصلے کو ہم نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جس جانور کی آنکھ میں کمزوری ہے، روشنائی میں کمزوری ہے تو اس جانور کے سامنے چارہ رکھے اور چارے کو ہم فاصلے سے کم مقدار میں دھیرے دھیرے کم کرتے جائیں، پھر دیکھیں کہ یہ کانا یا کم روشنائی والا، کم دیکھنے والا جانور کتنی مقدار پر چارے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اس کی طرف للچاتا ہے۔ جب وہ قریب لاتے ہوئے جب وہ یہ جانور چارے کو دیکھ لے تو اس مقدار کو نوٹ کرے، پھر دیکھے کہ صحیح سالم آنکھ والا، صحیح روشنائی والا جانور جتنی دور سے چارے کو دیکھ رہا ہے تو اتنی مقدار میں، اور یہ جانور چارے کو دیکھ رہا ہے، ان میں کتنا فاصلہ ہے۔ اگر پہلے صحیح سالم جانور کی روشنائی میں یہ ہو کہ اس کے 3 حصے کرے اور 3 حصوں میں سے تیسرے حصے سے کم، یعنی تہائی سے کم مقدار کے اندر یہ جانور دیکھ لیتا ہے تو اس کی تہائی سے زیادہ روشنی ہے اور اس کی قربانی درست ہوں گی۔ لیکن اگر تہائی سے زیادہ مقدار میں اس کو چارے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوں گی۔ ناک کے بارے میں کہ قربانی کے جانور کہ جس جانور کی ناک نہیں ہے یا ناک ہے لیکن 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ چکی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹی ہے
تو قربانی درست ہے، تہائی سے زیادہ کٹ گئی تو قربانی درست نہیں، اور اگر ناک ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دانت کہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یعنی جس جانور کے بالکل دانت نہ نکلے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے دانت اس کے گھس گئے یا گر گئے تو اس کی بھی قربانی درست، اور اس طرح گر جائے کہ وہ دانت اس کے استعمال میں نہ آتے ہو اور وہ ان دانتوں کے ذریعے چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کے دانت گر گئے ہو لیکن جو باقی ہے وہ تعداد میں وہ جانے والے دانتوں سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی درست ہے، بشرطے کہ وہ ان دانتوں سے چارہ کھا سکتا ہو۔ یہاں ایک بات سمجھے کہ دو دانت کا ہونا جانور کی عمر کے پورا ہونے کی صرف علامت ہے، پہچان ہے، اصل اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کا نہیں ہے۔ زبان کہ جو جانور کی پوری یا تہائی سے زائد زبان کٹ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں، اور بکری کی جس کی زبان کٹ گئی ہو لیکن چارہ بآسانی کھا سکتی ہے اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ اور جس جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ چند دن کے لیے باندھ کر چارہ کھلایا جائے، کھلا اور آزاد نہ پھرنے دیا جائے تاکہ گندگی اور غلاظت میں منہ نہ ڈالے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 دن اس کو بند رکھے اور کھلا نہ چھوڑے، بند رکھ کر ایک جگہ باندھ کر اس کو چارہ کھلائے۔ گائے بھینس بیل وغیرہ ہے تو ان کو 20 دن ایک جگہ باندھ کر چارہ وغیرہ کھلائے، اور بکرا بکری کو 10 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے۔ حرق کی بیماری ہوتی ہے کہ جانور کو کھانسی ہوتی ہے تو جس جانور کو کھانسی ہے اس کی قربانی بالاتفاق درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب یعنی جانور کے جننے کے قریب جانور کو خرید کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پھر پیٹ کے اندر جس جانور کے رسولی ہوتی ہے، گاٹ ہوتی ہے، اس جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح بانجھ جانور یعنی جو دننے سے عاجز ہو کی قربانی درست ہے، بانجھ ہونا قربانی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ دم جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں اس کی قربانی درست نہیں، جس جانور کی دم کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ دمبے کی چکتی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی جائز ہے کیونکہ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں ہے۔ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائش طور پر بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ چکتی جس جانور کی چکتی کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ چکتی کہتے ہیں دمبے کے پیچھے جو چربی لگی رہتی ہے اسے چکتی کہتے ہیں۔ ٹانگ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اسے کچھ بھی سہارا نہیں رہتا، جسم کا وزن اس پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں جس میں لنگڑا ہے زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اسے تھوڑا بہت سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے مگر بہتر نہیں۔ تھن کے بارے میں کہ جس اونٹنی گائے بھینس کے چاروں تھن کٹ گئے ہو یا 2 کٹ گئے ہو، چاروں تھنوں کی گنڈیاں سیرانہ ہو یا چاروں تھنوں کی گنڈیاں سیرانہ ہو یا 2 کی نہ ہو یا چاروں تھن خشک ہو گئے ہو ان میں دودھ نہ آتا ہو یا 2 تھن خشک ہو گئے ہو یا چاروں تھن
یا دو تن اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو ایسی اٹھنی گائے بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اٹھنی گائے بھینس کا ایک تن کٹ گیا یا ایک تن کا ایک سرا کٹ گیا یعنی گنڈی کٹ گئی، یا ایک تن خشک ہو گیا اس میں دودھ نہیں آ رہا ہے، یا ایک تن اس طرح زخمی ہو گیا کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس طرح بھیڑ بکری دمبی کے دو تن یا ایک تن کٹ گیا یا ایک تن کا ایک سرا بھی کٹ گیا یا ایک تن خشک ہو گیا اور ایک تن اس طرح زخمی ہو گیا کہ اسے دودھ نہ پلا سکے تو ایسی بھیڑ بکری دمبی کی قربانی درست نہیں ہے۔ خال کے بارے میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا جانور خریدا جائے جس کی خال اور ظاہری جسم پر کوئی زخم کا نشان یا زخم کا داغ نہ ہوتا ہو۔ ہم ایسے جانور کی قربانی درست ہے تاہم ایسے جانور کی قربانی درست ہے بشرطے کہ زخم کا اثر گوشت تن نہ پہنچا ہو، یعنی قربانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا جانور ہم خریدے جس کی خال اور ظاہری جسم پر کوئی زخم کا نشان یا زخم کا داغ دبا نہ ہو، لیکن اگر ایسا جانور خرید لے تو بھی اس کی قربانی درست ہوں گی بشرطے کہ زخم کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو۔ اگر گوشت میں اثر پہنچ گیا تو پھر قربانی درست نہیں۔ اگر کسی جانور کو خارش یا جلدی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری ہے، اگر اس کھجلی کا خارش کا اثر خال سے گزر کر گوشت تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور کھجلی کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا، دبلا ہو گیا تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے بال اون کاٹ لیے گئے ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور آخری مسئلہ کہ ہڈی کا کہ جانور اتنا دبلا اور لاغر ہو گیا کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا ذبح کرنے کی جگہ تک خود نہ جا سکتا ہو، یعنی اس کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، سرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ تو ہم نے آج کے سبق میں قربانی کے عیوب کے متعلق پڑھے کہ کن عیوب کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے اور کن عیوب کی وجہ سے درست ہو جاتی ہے، اس کے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے۔